ہم گناہگاروں پہ رحمت کا دوشالہ دے دے. ہم گناہگاروں پہ رحمت کا دوشالہ دے دے. اس کڑی وقت میں لجپال سنبھالا دے دے. اس کڑی وقت میں لجپال سنبھالا دے دے. ہم گناہگاروں پہ رحمت کا دوشالہ دے دے. کیسے جائیں گے جہنم میں تیرے دیوانے. کیسے جائیں گے جہنم میں تیرے دیوانے. روز محشر ہمیں اپنا حوالہ دے دے. روز محشر ہمیں بس اپنا حوالہ دے دے. ہم گناہگاروں پہ رحمت کا دوشالہ دے دے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین کرام، میں ہوں آپ کا میزبان سید علی ابرار اور آپ دیکھ رہے ہیں میٹرو ون نیوز کی خصوصی نشریات نور سحر. آج 23ویں سحری ہے اور طاق رات ہے. ہم نے اپنے گناہوں کو اس قدر بڑھا دیا گیا ہے کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں ہونے کے باوجود بھی اللہ کے سامنے نہیں ہوتے. یہی شروع سے لے کے آج 23ویں سحری کی جانب ہم لوگ گامزن ہیں. میں یہی بات کہتا آیا ہوں کہ کیا وجہ ہے کہ ہم عبادت میں تو ہوتے ہیں لیکن اللہ پاک کے قریب نہیں ہوتے. ہمیں ایسا کیا کرنا ہوگا کہ جس سے ہم اپنے اللہ پاک کو راضی کر سکیں؟ ہمیں ایسا کیا کرنا ہوگا کہ اللہ پاک کی ہم خوشنودی حاصل کر سکیں؟ وہ کون سی عبادت ہے کہ جس عبادت میں پروردگار عالم سے ہم مل سکتے ہیں، محسوس کر سکتے ہیں، اپنے گناہوں کو اپنے سامنے رکھ کے پشیمان ہو سکتے ہیں؟ لیکن ہم کیا کریں؟ زندگی اتنی کم ہو گئی ہے کہ کچھ پتہ ہی نہیں. ابھی کچھ دنوں پہلے میں چینل ہی آ رہا تھا کہ کریم آباد کے پل سے پہلے 2 بچے جن کو ٹرک نے کچل دیا تھا، اور ایسا کچل دیا کہ وہ اگر میں گاڑی کی اسپیڈ کم نہ کرتا تو شاید میں بھی اپنی گاڑی ان لوگوں کے اوپر چڑھا دیتا، کیونکہ کوئی تھا ہی نہیں. لوگ دور کھڑے تھے، کوئی قریب آ کے ایمبولنس کو کال تک کرنے میں انٹرسٹڈ نہیں تھا، ڈرے ہوئے تھے لوگ. لیکن مجھے بڑا عجیب لگا. میں گاڑی سے اترا، میرے ساتھ فرحان بھائی بھی تھے. ہم نے 1122 پہ کال کی. تقریباً آدھے گھنٹے کے بعد ایمبولنس آئی، جب تک وہ اس دنیا فانی سے کوچ کر چکے تھے. حضرات، زندگی بڑی کم ہے اور مشکلات بہت ہیں. آج کل ہم اگر پاکستان کی بات کریں تو کراچی اور پاکستان کے جو 90% نوجوان ہیں وہ ٹینشن کا شکار ہیں، سوچ کا شکار ہیں. بھائی کیا ایسی ٹینشن ہے، کیا سوچ ہے کہ جس کی وجہ سے وہ اتنا ڈپریشن میں آ چکے ہیں کہ یا تو وہ خودکشی کر رہے ہیں، اگر کوئی راستہ نہیں ملتا تو اسٹریٹ کرائم کی وارداتوں میں ملوث ہو جاتے ہیں. بچے، چھوٹے چھوٹے بچے. لیکن کیا ہوگا؟ اور ایک اور نیوز ہمیں آج ملی
کہ گورنر سندھ صاحب بھی اپنے عہدے سے ہٹا دیے گئے اور نہال ہاشمی ہمارے نئے گورنر سندھ ہوں گے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا گورنر چینج کرنے سے کراچی کے حالات بہتر ہوں گے، کیا کراچی کی جو سڑکیں ہیں، یہ جو مہنگائی ہے یہ کم ہوگی؟ یہ آج کا موضوع ہے ہمارا۔ چلتے ہیں اپنے مہمانوں کی جانب۔ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں ہمارے پینل کے، وہ عظیم لوگ ہم ان کو بلاتے ہیں کہ جو اپنی محبت آپ کے تحت اس کار خیر میں حصہ ڈالتے ہیں اور ہماری ٹرانزیشن میں چار چاند لگاتے ہیں۔ سب سے پہلے ایک سوشل ورکر ہیں، بڑی محبت ہے ان کی کراچی کے لیے اور بڑی محنت کرنا چاہتے ہیں اگر ان کے ساتھ لوگ کھڑے ہوں۔ سب سے پہلے تو میں ہیومن رائٹس سے آپ کا تعلق ہے، انسانی حقوق سب کے لیے آپ کا منشور ہے، محمد وحید بھائی۔ السلام علیکم وحید بھائی۔ وحید بھائی کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ بہت اللہ کا شکر، آپ سنا سب کرم اللہ پاک کا۔ ان کے ساتھ ہی ناظرین کرام میرے دوسرے بھائی شاعر اہل بیت ہیں لیکن تجزیہ کار ہیں، سینئر تجزیہ کار بھی آپ ان کو کہہ سکتے ہیں۔ آپ کئی کتابیں لکھ چکے ہیں، ڈاکٹر عین الرضا۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ علیکم السلام۔ ڈاکٹر صاحب کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ الحمدللہ۔ کیا کہیں گے کراچی کے جو حالات ہیں، کتنی دیر میں سفر طے کیا آپ نے؟ دیکھیں ہر طرف افراتفری کا عالم ہے، جیسے جیسے یہ رمضان آگے کو بڑھتا جا رہا ہے، بجائے اس کے کہ لوگ بہتری کی طرف جائیں۔ ٹھیک ہے بہتر بھی ہوئے ہیں، 100% تو ایسا نہیں ہے، لیکن افسوس ہوتا ہے کہ یہ شکریہ آپ کا، تو بہتری کی طرف جانے کی بجائے بات کہیں جی ڈاکٹر صاحب آپ؟ جی مجھے آپ کی آواز آ رہی ہے۔ ٹریفک کا رش، روڈوں کا برا حال سبھی جانتے ہیں، لیکن ایسے میں جو لوگ سروائیو کر رہے ہیں، اپنا وقت اس طرح گزار رہے ہیں، بہرحال یہ ایک بڑی بات ہے۔ آپ نے خود فرمایا ابھی تبدیلی، اگر یہ گورنر تبدیلی دیکھیں گورنر جانے سے یا کسی کو چینج کرنے سے سسٹم تو وہی رہتا ہے، لیکن دیکھنا یہ ہے کیونکہ جو گورنر ہے وہ وفاق کی جانب سے ہے۔ دیکھیے ہم پر امید صرف رہ سکتے ہیں، حقیقت تو یہ ہے کہ کچھ بدلنے والا بالکل ایسے۔ ان کے ساتھ ناظرین ایک اور ہمارے مہمان منقبت خواہ ہیں، نعت خواہ ہیں، سید وسیع عباس۔ آپ کو بھی خوش آمدید کہیں گے، آپ ہماری نشریات میں تشریف لائے۔ علماء کرام میں آج ہمارے ساتھ موجود ہیں، جو کل بھی ہمارے ساتھ موجود تھے، آج بھی ہمارے پینل کا حصہ ہیں۔ سب سے پہلے ہیں علامہ سید مہندی حسین رضوی صاحب۔ السلام علیکم علامہ صاحب۔ وعلیکم السلام۔ علامہ صاحب شکر گزار کہ آپ تشریف لائے بہت اور اتنی کم عمر میں پروردگار نے آپ کو بہت بڑا منصب عطا کر دیا۔ بہت شکریہ۔ یہ ماں کی دعائیں ہیں، والدین کا آپ کے اوپر خاص کرم ہے، محمد آل محمد کا بھی۔ بالکل، ذکر محمد و آل محمد نے ہی ہمیں چار چاند لگائے ہیں اور یہی ہماری پہچان ہے اور اس پہچان پہ ہم فخر کرتے ہیں۔ ان کے ساتھ ہی ناظرین کرام آپ کا تعلق پنجاب سے، ہمارے مہمان ہیں مفتی شاہد اقبال مقصودی صاحب۔ السلام علیکم علامہ صاحب۔ علامہ صاحب شکر گزار کہ آپ تشریف لائے، اور ابھی تو آپ ہمارے ساتھ ہیں نا، یا روانگی کب کی آپ کی؟ جی آج آخری نشست ہوگی آپ کے ساتھ، کل روانگی ہے انشاءاللہ۔ چلیں انشاءاللہ آپ ہمارے ساتھ رہے، ہم چاہتے ہیں کہ ایسی اچھی یادیں لے کے جائیں کراچی والوں کے لیے کہ محبت میں ہم بڑھ چڑھ کے حصہ لیتے ہیں۔ ان کے ساتھ ہی ناظرین کرام ایک نعت خوان ہے عارش موجود ہے ہمارے ساتھ، آپ کو بھی خوش آمدید کہیں گے کہ آپ تشریف لائے۔ میں آپ کی جانب آؤں، اس سے قبل کہ میں علماء کرام کی جانب جاؤں، ہیومن رائٹس کی آپ نے بات کی، ہیومن رائٹس کہاں نظر آتی ہے ہمیں؟ کراچی میں کہاں ہے؟ لوگ بھی مر رہے ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے، ہم ہیومن رائٹس کی بات تو کرتے ہیں لیکن انسانی حقوق جو ہے وہ ہم کہاں ادا کر پا رہے ہیں؟ دیکھو جو ہر انسان کا اپنا اپنا طریقہ کار ہوتا ہے، جو جتنی میری ساتھ ہے اتنا میں اللہ کا شکر ہر جگہ کھڑا ہوتا ہوں، جتنی میری کوشش ہے۔ میں اکیلا نہیں، میرے سے سید علی اکبر بخاری صاحب ہے، خاکسار جاوید حلیم صاحب ہیں، منظور حسین صاحب ہیں، پورا ہماری ایک ٹیم ہے۔ اگر میں کہ آگے پیچھے ہو جاتا ہوں، خاکسار جاوید حلیم صاحب دیکھ لیتے ہیں، وہ نہیں اکبر علی بخاری دیکھ لیتے ہیں، ایسا سسٹم چل رہا ہے اور کوشش کرتے ہیں کہ جو کچھ ہو سکے ہم کر دیں۔ زیادہ تو نہیں کر سکتے، یہ اللہ تعالیٰ جتنا تھوڑا بہت کرا سکتا ہے تو اس کے لیے ہم لوگ کھڑے ہوئے ہیں۔ لیکن میں باتیں کروں جی میں اچھا کر دوں گا، ایسا کر دوں گا، جو اس وقت پاکستان کے حالات ہیں کوئی بھی کچھ نہیں کر سکتا۔ عزت سے کسی کا وقت ہو یا عزت سے کسی کے چل کے کچھ کر دو، وہ بہت بڑی بات ہے آج کل کے اس دور میں۔ آج کل تو یہ ہے کہ جو لوگ 50 راشن دیا کرتے تھے، آج وہ اپنے گھر کا راشن پورا کر لیں، بہت بڑی بات ہے۔ راشن پورا کرتے بہت بڑی بات ہے، لیکن جو اب وہ آپ والی بات کے 100 راشن دیا کرتے تھے، اب ان کی بھی ساتھ اتنی نہیں ہے۔ انہوں نے بھی بہت سے میرے دوست ایسے ہیں جو ہر سال دیتے ہیں اور گھروں میں دیتے ہیں، لیکن تو ان کو انہوں نے کہا بھائی صاحب اتنا وہ نہیں کر سکے ہم لوگ، بہت لوگوں نے کم کر دیا، لیکن کرنے والوں نے کیا ہے، جن کو اللہ نے دیا ہے لوگوں نے کیا ہے۔ منشور کیا ہے آپ کا؟ کیا چاہتے ہیں آپ کراچی کے نوجوانوں کے لیے یا خواتین کے لیے؟ کیا سوچتے ہیں آپ؟ نوجوانوں کے لیے یہ کہ اچھا ماحول ملے، اچھا ان کو سسٹم ملے۔
हमने कुरंगी 6 नंबर में पार्क के अंदर बहुत अच्छा सिस्टम बनाया, उसमें फुटबॉल का भी मैच सिखा रहा है, बच्चों को सिखा रहे हैं, क्रिकेट का भी सिखा रहे हैं, और ये जो कराटे वगैरह होते हैं नौजवान बच्चों को, इनको भी सिखा रहे हैं। एक गलत माहौल से निकल साफ सुथरे माहौल में आए। तो ऐसे हमने कुरंगी भी राशिद, आपकी बात है, कुरंगी में राशिद लतीफ़ ग्राउंड है, हमने उसको वहाँ चरसी मोवाली रोंची सब बैठते हैं, उसको खाली कराया, खाली कर साफ़ सुथरा किया। साफ़ सुथरा जब हो गया, उसको सर ओके हो गया, और उसके बाद गवर्नमेंट ने कहा जी हमारी तहवील में तो उन्होंने ले लिया अपनी तहवील में। अच्छा, अब ये कुरंगी डिग्री कॉलेज है लड़कियों का, उसके साथ एक पार्क था, वो बेयाबान जंगल था, उसको सारा हमने अल्लाह का शुक्र बहुत अच्छा अभी रमजान। अच्छा, आपको बुलाने का मेरा एक मकसद भी था, क्योंकि कुरंगी लांडी में एक न्यूज़ जो है वो आग की तरह फैल गई, क्या? शैतानी मुजस्समा। हाँ, वो अब क्या है, क्यों है, कैसे है, पता किसी को कख नहीं है। नहीं वो किसी ने ठीक है। बुलवाया था और पुलिस ने उठा लिया, और पुलिस वालों ने उठा लिया उसको। मेरी डीआईजी साहब से भी बात हुई, मेरा एसएसपी साहब से भी बात हुई, तो पता ये चला कि वो जो मुजस्समा बना था वो यौमुल कुद्स के लिए बना गया था, कि कल की रैली के अंदर उसे जलाना था, और उसको रंग देखे वहाँ के लोगों ने कैसा दे दिया। तो आप ह्यूमन राइट्स पे काम करें, आपने इसके ऊपर आवाज़ बुलंद नहीं की? आवाज़ की थी, आवाज़ अली अकबर बुखारी साहब ने उठाई है इसके ऊपर आवाज़। अच्छा, तो वो इस मामले में वो पीछे नहीं हटते। अच्छा, वाह 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 वाह। वो इस बात में उसको शाबाश है हमारे भाई को, सैयद अली अकबर बुखारी इस मामले में बहुत तेज है। तो ये हुआ क्या, ये कैसे, कहाँ पे था, और किसने ये अफवाह फैलाई, किसने सोशल मीडिया पे उसको वायरल किया, कुछ पता चला इस हवाले से? मैंने कहा मैं आपसे पूछूं। नहीं, मैंने उनसे मीटिंग नहीं हुई मेरी अकबर अली बुखारी साहब से, कल का वाक़या है, लेकिन आज मेरी मीटिंग नहीं हो सकी उनसे, मतलब पूरी डिटेल में आपको देता हूँ। तो उसके ऊपर एफआईआर भी काट दी गई, और अभी वो थाने में ही है या ले गए जिसके था? थाने में। ये कल देंगे यौमुल कुद्स की जो रैली होगी, क्योंकि अलविदाई जुम्मा है कल, तो उन्होंने उस शैतान का मुजस्समा जो बनाया था उसको जलाने के लिए बनाया गया था। तो मेरा राब्ता किसी से हो नहीं सका, मैंने काफ़ी लोगों से राब्ता करने की कोशिश की कुरंगी लांडी के, तो मेरा आपसे राब्ता हुआ, क्योंकि आप कुरंगी लांडी में बड़े अच्छे काम करते हैं, इंसानी खिदमत भी करते हैं। अल्लाह ताला करा रहा है, हमारी क्या ताकत है, मर्दों को ताकत तो नहीं, अपने अल्लाह ने वसीले बनाए हुए, सिस्टम बनाया, उसके तहत चल रहे हैं, अल्लाह को अल्लाह चला रहा है, और जब तक खड़े इंशाल्लाह करते रहेंगे, अल्लाह ने चाहे इंशाल्लाह ताला। भाई मेरी तो दुआ है कि नौजवान नस्ल को हमने तबाही की तरफ से हटाना है। बिल्कुल ऐसा ही है, उनको अच्छा रास्ता, कोशिश तो करें अच्छा रास्ता दिखाने का। इधर गलियों में इधर भटकते रहते, घूमते रहते हैं, अब कम से कम उस ग्राउंड में बच्चे बच्चियाँ सब आगे वो कर रही हैं। अभी हमने पिछले दिनों क्रिकेट का मैच करवाया, बड़ा अच्छा, पेप्सी वालों ने कोऑपरेट किया, बहुत अच्छा मैच हुआ, टूर्नामेंट हुआ, बहुत ज़बरदस्त, बड़ा बहुत अच्छा। वो काफ़ी इलाके लोग आए, कह रहे नहीं यार बहुत अच्छा काम कर रहे हो आप लोग, नाइट मैच से ये नौजवान नस्ल को इस तरह से लाने की कि इस तरफ आओ, खेलों की तरफ आओ, इस तरफ आओ, अपना मुस्तकबिल संवारो, वरना हम क्या दे रहे हैं नौजवान नस्ल को? अभी नौजवान नस्ल जो है सरकार अभी तो पता नहीं कि इससे पहले क्या होगा, टेंशन है, परेशानी है, इसके बाद क्या दे रहे हैं नौजवान नस्ल को? हालात बहुत कारोबार, काम धंधे नहीं है, नौकरी नहीं है, वो फिर गलत लाइन की तरफ जाएंगे ना, गलत लाइन की तरफ जाएंगे। ये लोग कोशिश होती कुछ नहीं कर सकते, हमने बात कोई फीस नहीं है, क्रिकेट का मैच, कराटे का, हर चीज़ का सिखा रहे हैं, कोई फीस नहीं, कुछ नहीं, फीस भी ला बच्चों को वो तालीम दे रहे हैं कि आओ खेलो आके, सीखो आके। बहुत बड़ी बात है, यानी आप चाहते हैं कि इस खतरनाक दौर के अंदर भी नस्ल को जितना बचा सकते हो बचा लो, आगे जो अल्लाह की मर्जी है, मेरे मौला की मर्जी है, वही होना, कोशिश तो हम कर सकते हैं अच्छे के लिए। देखिए आप अच्छा काम करें तो इसका अजर तो परवरदिगार आपको देंगे। बिल्कुल, और जहाँ जो इज्जत दी अल्लाह ने लोगों की दुआओं को तो फैली है ना, वरना क्या मेरा क्या है, मैं कोई MNMP तो नहीं हूँ। और जब भी आप लोगों का प्रोग्राम, आपके तो से प्रोग्राम में आपके आता हूँ, सब चीज़ खुली बात करके जाता हूँ। ऐसा ही, बिल्कुल ऐसा ही है। और आपकी मुझे सबसे अच्छी बात ये लगती है कि आप बेखौफतर होकर बात करते हैं और हमेशा इंसानियत की बात करते हैं, और वरना बनावटी बात होती है। अभी आप कैसे, मैंने आपसे पूछा कि मुजस्समे का क्या हुआ, तो आपने बोला कि मेरी अली अकबर भाई से मुलाकात नहीं हो सकी। मैं कैसे कह दूँ कि क्या हुआ? बहुत अच्छी बात है, डॉक्टर साहब, यही बात होती है, लेकिन हकीकत में मबनी बात होती है। मुजस्समे वाला जो आप तक भी बात पहुँची होगी, डॉक्टर साहब क्या कहेंगे? हाँ, बस मेरी नज़र में भी यही बात आई है, लेकिन अफसोसनाक बात यह है कि हक़ाइक़ से लोग वाकिफ़ नहीं होते हैं। तो इस बिना पर, क्योंकि यौमुल कुद्स जुम्मतुल विदा को मनाया जाता है और पूरे आलमी सूरत हाल बहुत ही कशीदा है, और उसके तनाजुर में ये ख़ास कुद्स के हवाले से ही ये कशीदगी बढ़ी है, जो वर्ल्ड के अंदर इतनी बड़ी जंग छिड़ी हुई है इस वक्त, और कई ग्रुप्स इस तरह बन गए हैं, और बड़े 2 ग्रुप्स हो गए हैं,
اور ان کو وہ یہ پتہ سمجھ میں یہ نہیں آ رہا ہے کہ اب ہم اس کو اینڈ کس طرح کریں. اتنے خطرناک موڑ پہ جا کے وہ کھڑے ہو گئے ہیں اور ظلم مطلب کرتے چلے گئے. اب جب ظلم بڑھتا گیا تو ظاہر ہے کہ مظلوم جو ہے وہ پھر جب ایک مرتبہ اٹھ کھڑا ہوتا ہے تو وہ پھر کربلا ہی ہوتی ہے. تو جب کربلا ہو جائے اس کے سامنے تو پھر کوئی چیز کچھ بھی نہیں رہتی ہے. پھر یزیدیت جو ہے وہ تو ٹھکانے ہی لگتی ہے. انشاءاللہ یزیدیت نہ کل کامیاب ہوئی ہے نہ آج کامیاب ہوگی. اور جب آپ جیسے لوگ امت مسلمہ کے لیے کھڑے ہوں گے تو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بھی یزیدی ایجنڈا کام آئے گا. طاقتور تو یزید بھی تھا لیکن آج کہاں ہے اس کا نام؟ فرعون، نمرود، شداد، حامان سبھی یہ طاقتور تھے. اور فرعونیت یزیدیت ایک ہی چیز ہے. اور اس نے یزید کا بھی سب کو پتہ ہی ہے، اہل اسلام اہل ایمان سب جانتے ہیں. بہت مختصر کوئی ٹولہ اگر ان کی نسل سے ہے تو اس کو تو خیر ایک چھوڑ دیں. لیکن زیادہ تر بلکہ اب تو بڑی تبدیلی اچھی آتی جا رہی ہے. جیسے جیسے سوشل میڈیا کے ذریعے معلومات عام ہوتی جا رہی ہے. پہلے ذرا غلط فہمیاں پھیلائی جاتی تھیں. مثال کے طور پر قرآن شریف کا کہ وہ 30 پارہ اور 40 پارہ، اگر اجازت دے تو ایک جملہ اس پہ کہہ دوں. سی پارہ جو کہتے ہیں، سی لفظ ہے، 30 کو کہتے ہیں سی. اور پارہ جو ہے عربی لفظ نہیں ہے بلکہ فارسی لفظ ہے، پے عربی میں نہیں ہوتی. پارہ کا مطلب ہوتا ہے ٹکڑا. تو جیسے کہتے ہیں پارہ پارہ کر دیا، تو سی پارہ یعنی 30 پارہ ہے ہی 30 پارہ، وہ 40 50 تو ہو ہی نہیں سکتا. اچھا یہ بھی جز عربی میں کہتے ہیں اسے. اور یہ پڑھنے کی آسانی کے لیے 30 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے. یہ کوئی اور بات اس میں نہیں ہے ایسی 30 پارے میں. اور قرآن شریف وہی بین الدفتین جو قرآن ہے وہی قرآن ہوتا ہے. پہلے یہ غلط فہمیاں بہت پیدا ہو جاتی تھی. اب سوشل میڈیا نے آ کے بہت ساری چیزوں کو کھول کے رکھ دیا ہے. اور اب یزیدیت جو ہے وہ تباہی کی طرف باقاعدہ جا رہی ہے. ایسا ہی علامہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. علامہ صاحب جیسے کہ ابھی آپ نے گفتگو سنی، آپ کے نظر میں بھی گزرا ہوگا یہ شیطانی مجسمہ، تو یہ یوم القدس کے حوالے سے آپ تھوڑا سا بتائیں سر ناظرین کو ہمارے. ہم جمعے کی ساعتوں میں داخل ہو گئے ہیں اور ایک مضبوط روایت سے آج شب قدر بھی ہے اور اہل تشیعوں میں اس پہ زیادہ اتفاق بھی کیا جاتا ہے اور اسے مضبوط روایت بھی سمجھا جاتا ہے. یقیناً سب عبادتوں میں مصروف ہیں اور جہاں تک یہ القدس ہے تو ہمارا تو منشور ہی یہی ہے کہ ہم ہمیشہ باطل کے خلاف کھڑے ہوتے ہیں. اور مولا علی نے اپنے وصیتوں میں یہ ایک وصیت کی تھی کہ کبھی ظلم کے حامی نہ ہونا، ہمیشہ ظلم کے خلاف کھڑے ہونا. تو یہی ہے، انشاءاللہ اس سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. اور انشاءاللہ یقیناً جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ یزیدیت ہر دور میں اپنا سر اٹھاتی ہے لیکن اس کو کچلنے کے لیے کوئی نہ کوئی طاقت ضرور آ جاتی ہے اللہ کی طرف سے. تو یہ جو مجسمہ بنایا گیا شیطانی اور اس کے اوپر اتنا ایشو کھڑا کر دیا گیا، سوشل میڈیا پہ اتنا وائرل کر دیا گیا اور پتہ کچھ ہے نہیں. بالکل کوئی کہہ رہا ہے کوئی گروہ آ گیا ہے جو اس کی سرپرستی کر رہا ہے. سوشل میڈیا پہ چل رہا تھا آپ کے علامہ صاحب کے نام سے چل رہا ہے کہ انہوں نے بنوایا القدس والے جلانے کے لیے اس کو. جی 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 یہ دیکھو آپ کام. اب علامہ صاحب کو کوئی جگہ نہیں مل کرنگی لیول ٹول میں کہ یہ جی مجسمہ بنا کے دو آپ مجھے. دیکھو لوگ بولنے سے پہلے سوچتے نہیں ہم کیا بول رہے ہیں، کس طرف جا رہے ہیں. نہیں بس وہ چلا دیا اس کو بنا پوچھے بنا جانے، بس وہ دیکھا رکھا ہوا ہے سامنے رکھا ہوا ہے اور 2 سینگ لگے ہوئے اس کے، اور اس کو اٹھا کے لے کے آ گیا تھانے اور اس کے اوپر FIR بھی کاٹ دی. کیا کہیں گے؟ عوام ایسی ہے، کچھ بھی ہو. عوام کا یہی ہے کہ اور سوشل میڈیا تو آپ کا تعلق ہی سوشل میڈیا سے، تو آپ کو پتہ ہوگا کہ افواہ پھیلنے میں زیادہ وقت نہیں لگتا اور کبھی بھی کچھ بھی یعنی پورٹرے کیا جا سکتا ہے. تو یہی ہے کہ ہمیں یہ اس سے اجتناب کرنا چاہیے اور اپنا جو اوتھینٹک جب تک ہمارے پاس نیوز نہ ہو اس کو آگے فارورڈ نہ کریں. بنا تصدیق کیے ہم لوگ فوراً شیئر کر دیتے ہیں. بھائی شیئر کرنے سے پہلے اس کی تصدیق کریں. پھر علامہ صاحب آپ کیا کہیں گے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جمعۃ الوداع ہے، میں کہتا ہوں جمعۃ الوداع تاک رات بھی ہے. جی بڑی خوبصورت لمحات ہیں جو آپ ارشاد فرما رہے تھے کہ ہم بغیر تصدیق کے کوئی نہ کوئی بات آگے پھیلا دیتے ہیں. اللہ کا قرآن کہتا ہے اذا جاءکم فاسق بنبأ، جب تمہارے پاس کوئی فاسق خبر لے کے آئے تو ضروری ہے کہ تم اس کی تحقیق کر لو. کہیں ایسے نہ ہو کہ تم انجانے میں کسی قوم کو جا کے نقصان پہنچا دو اور پھر شرمندہ ہونا پڑے. اگر اس تناظر میں جا کے آگے دیکھا جائے تو بہت سارے معاملات ایسے ہیں اگر ہم تحقیق کریں تو وہ حل ہو جاتے ہیں.
لیکن ہمارا معاشرے کا مزاج یہ ہے کہ ہم سنی سنائی بات کو آگے لے کے چلتے ہیں. مثلا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث ہے, نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, وہ زبان کہ اس بڑی کائنات میں 7 زمینیں اور 7 زمینوں کے اوپر اور 7 آسمانوں کے نیچے میرے نبی کی زبان ہے, جس کے بارے میں میرا رب فرماتا ہے وما ینطق عن الہویٰ ان ہوا الا وحی یوحیٰ, کہ میرا محبوب جو ہے وہی بولتا ہے, وہی فرماتا ہے جو میں رب جو ہے انہیں وہی فرماتا ہوں. تو حضور نے فرمایا کہ بندے مومن کے جھوٹا ہونے کے لیے یہ کافی ہے کہ ہر سنی سنائی بات آگے کر دے. اب مسئلہ یہ ہے کہ وہ جو اختلافات یا معاملات ہیں, اب لوگ اس ملک میں مزید انتشار پھیلانے کے لیے آپس میں فرقوں کو لڑا کے چاہتے یہ ہیں کہ ان کی توجہ امریکہ اور اسرائیل سے ہٹ جائے, اور ہٹا کے انہیں آپس میں اس طرح تقسیم کر دیں کہ یہ دھڑے دھڑے میں ہو جائے, اور ان کی حالت اور کیفیت یہ ہو جائے کہ ایک ادھر ہو جائے اور ایک ادھر ہو جائے. جبکہ حقیقت یہ ہے, اس وقت ضرورت یہ ہے, میرا خیال یہ ہے کہ ہر بچہ, اس کے والدین اس کو یہ سکھائیں کہ اپنے دروازے پہ حضرت امام موسیٰ کاظم باب الحوائج رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ کی ہستی کا نام ہر گھر کے اوپر, ہر مدرسے کے اوپر, ہر مسجد کے اوپر لکھا جائے. کیوں؟ وہ ہستی وہ ہیں جن کو باب الحوائج کہا جاتا ہے. ان کی یہ برکت اور ان کی شان یہ ہے کہ ان کی برکت سے میرا رب دعائیں قبول فرماتا ہے. کیا بات ہے, کیا بات ہے. جب امت آل بیت سے اور ان ہستیوں سے دور ہو جائے گی اور امت کا مصطفیٰ کی آل سے تعلق کٹ جائے گا تو پھر یزیدیت ملے گی. اور جب یزیدیت سے دوری اختیار کرنی ہے تو پھر اپنی اولاد کو مصطفیٰ کی اس حدیث پہ عمل کرانا ہوگا. حضور نے فرمایا اپنی اولاد کو 3 چیزیں سکھاؤ. آقا جی کون کون سی؟ فرمایا حب نبیکم, اپنے نبی کی محبت, میری محبت, وحب آل بیتی, اور میری آل بیت کی محبت, وتلاوت القرآن, اور قرآن کی تلاوت. کیا کہنے. آج ہماری حالت کیا ہے, ہم بچوں کو بٹھا کے یہ تو سکھاتے ہیں بیٹا فلاں کے گھر جانا ہے اور فلاں کے نہیں, یہ تو بتاتے ہیں کہ فلاں کے ساتھ ہمارے معاملات درست ہیں رکھنے ہیں اور فلاں کے ساتھ نہیں, لیکن یہ نہیں بتاتے کہ وہ لوگ, وہ ہستیاں جنہوں نے سب کچھ کٹا کے ایک مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا دین بچایا. بات کرنا بڑی آسان ہے, لیکن سب کچھ کٹا کے ان ہستیوں نے زمانے کو بتایا. ایسے تو خواجہ معین الملت والدین نے نہیں کہا نا شاہ است حسین بادشاہ است حسین. ہمیں چاہیے, یہ میرا خیال یہ ہے, اس وقت قوم کو لوٹنا ہوگا ان پاک ہستیوں کی طرف, اتحاد کرنا ہوگا. اتحاد تو پہلی چیز ہے, لیکن اتحاد ہوگا تب جب یہ زمانے کے سامنے یہ بات اجاگر کی جائے گی کہ اتحاد اس صورت میں ہو جائے گا کہ ان ہستیوں کے اوپر ہم اتفاق کریں اور اتفاق کر کے ان کے مشن کو لے کے چلیں. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ لوگ یزید کو بھی رضی اللہ عنہ کہیں اور حضرت امام علی مقام کے ساتھ بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وعلیہ السلام یہ کہیں اور پھر کہیں کہ مل جائیں. ایسے تو نہیں ہو سکتا. مروان اور یزید کو علیحدہ رکھنا ہوگا اور شہزادوں کو جو سردار ہیں انہیں سردار ماننا ہوگا. اسی وقت یہ فیصلہ ہوگا. بلکہ میں پنجابی میں ایک جملہ کہہ دیتا ہوں, شاعر نے کہا اسا نوکر آل محمد دے ساڑی جن تے جان حسین. کیا کہنے. پتر بھیرا سب راہ خدا کہ دتے پتر بھیرا سب راہ خدا کیتا بہوں احسان حسین. میں کفن تے شاکر لکھ مرساں میڈا دین ایمان حسین. واہ 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 واہ. میرے ساتھ موجود ہیں ایک نعتوان عارش. عارش نام ہے نا آپ کا؟ جی ماشاءاللہ. بارگاہ رسالت میں کلام, جو ان کے کلام سے ہی ہم لوگ وقفے پہ جائیں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. بسم اللہ. زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے چنین و چنا تمہارے لیے بنے دو جگہ تمہارے لیے دگن میں زباں تمہارے لیے بدن میں کے جان تمہارے لیے دگن میں زباں تمہارے لیے
दगन में के जा तुम्हारे लिए हमारे आगा तुम्हारे लिए उठे भी वागा तुम्हारे लिए इशारे से चांद चीर दिया छुपे हुए कुर को फेर दिया गए हुए दिन को असर किया ये ताबो तबा तुम्हारे लिए ज़मीनो ज़मान तुम्हारे लिए मकीनो मकान तुम्हारे लिए चुनीनो चुना तुम्हारे लिए बने दो जगह तुम्हारे लिए सबा वो चले के बाग फले वो फूल खिले के दिन को भले लिवा के तले। इकराम वक्फे से वापस आ चुके हैं। बड़ा अहम टॉपिक चल रहा है क्योंकि यौमुल कुद्स हवाले से बात हो रही है। यौमुल कुद्स क्या है कि हमें यकजा होना है। जैसे मुफ्ती साहब आपने कहा, बड़ी अच्छी बात कही। अल्लाह साहब आपकी जानिब आऊँगा कि हमें एक होने के लिए क्या करना होगा। ऐसा हमें एक होने के लिए अहले बैत के प्लेटफॉर्म पे आना पड़ेगा। हमें अहले बैत ही की वजह से हम यकजा हो सकते हैं और कोई रीज़न नहीं है। हमें अहले बैत ही का दामन थामना पड़ेगा अगर हमें यकजहती चाहिए और कामयाबी चाहिए। और अहले बैत ही के रसूल अल्लाह ने भी यही कहा था कि मैं तुम्हारे दरमियान दो चीज़ें छोड़ के जा रहा हूँ, एक कुरान और अपनी अहले बैत। तो अहले बैत का दामन थामना पड़ेगा और इसी सूरत में इत्तेहाद हो सकता है। अगर हम किसी और रीज़न से इत्तेहाद करने की कोशिश करेंगे तो हम कामयाब नहीं होंगे। और अहले बैत का दामन थामने के लिए हमें सरकार दो आलम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पे अमल करना होगा। बिल्कुल, क्योंकि सरकार ने तो कभी किसी के साथ झगड़ा तो बहुत दूर की बात है, किसी को गुस्से से देखा तक नहीं। इतनी आजिज़ी। बिल्कुल। कि एक औरत सरकार पर नौज़बिल्ला कचरा फेंकती थी, आप उसकी इयादत के लिए चले गए। उसने कहा मुसलमानों के नबी, और आजकल के मुसलमान अल्लामा साहब आपके ऊपर मैं कचरा फेंकता हूँ, हम तो यानी लड़ने मरने पे आ गोलियां जाएं। मार देंगे आप तो। बिल्कुल। तो ऐसे कैसे चलेगा? यकीनन इस माशरे में सब्र ख़त्म होता जा रहा है और यही क़यामत के, हम जैसे कुर्ब क़यामत के करीब आ रहे हैं तो सब्र ख़त्म होता जा रहा है। और यही है, हम आने वाली नस्लों को और नाजरीन को यही पैगाम देते हैं कि सब्र का दामन थामें, क्योंकि अल्लाह ने कुरान में भी कहा नमाज और सब्र से मदद लो। और कुरान में तो है ना कि अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। इन्नल्लाह मा साबिरीन। बिल्कुल। और सब्र हम में ख़त्म होता जा रहा है। हम एक इंसान को मारने की प्लानिंग कर लेते, लेकिन ये नहीं पता कि एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है। और अगर कत्ल ही इंसानियत का है तो फिर हम आपस में भाईचारे को क्यों फ़रोग़ नहीं देते? भाई हमें चाहिए, जैसे आप काम कर रहे हैं माशाल्लाह से, और ज़िंदगी बहुत कम है, फिर वही आऊँगा, तो इस छोटी सी ज़िंदगी में हम क्यों ना नेकियां कमाएं। कुछ पता नहीं है कब क्या होता है। अल्लाह ताला जो मौका दिया है, जो अच्छा काम कर सकते हो कर लो। जिंदगी का कोई पता नहीं है सांस अंदर ही वापस आएगी या नहीं आएगी। अब आपको मैंने फ़ोन किया तो आपने बताया कि अभी किसी का इंतकाल हो गया, किसी बच्ची का। मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, उनकी बच्ची का अचानक अच्छा हुआ कि बस अल्लाह माफ़ कर, अल्लाह ताला उसको सब्र दे। अचानक एक 2 घंटे बच्ची ख़त्म हो गई। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। सही थी, बिल्कुल सही। बुखार चढ़ा, बुखार लेके हॉस्पिटल गए, हॉस्पिटल में डॉक्टर ने क्या है उसको ट्रीटमेंट किया है, 2 घंटे बच्ची ख़त्म हो गई। क्या इंसान की क्या ज़िंदगी है इंसान की। बुखार एक आम सी चीज़ है, इतनी लायक बीमारी नहीं है कि जिसका इलाज नहीं है। लेकिन अल्लाह की मर्जी, अल्लाह की रज़ा, उसके आगे इंसान बेवजह कुछ नहीं। लेकिन हमारे डॉक्टर्स भी तो आजकल अताई डॉक्टर्स हैं। अच्छा चीज़ है। मेडिसिन जाली नहीं, मेडिसिन जाली नहीं, और इलाज किसी, आपको तकलीफ कुछ है, इलाज किसी और चीज़ का हो रहा है। ऐसा ही है। अभी 1 साल पहले मेरा एक्सीडेंट हुआ था, मेरे पाँव टांग में फ्रैक्चर हुआ, कमर मोरों में चोट लगी। डॉक्टर ने प्लास्टर चढ़ा दिया, प्लास्टर चढ़ गया। मैं डॉक्टर से कह रहा हूँ कि मैं खड़ा नहीं हुआ जा रहा है, मेरे टांग में बाला है, कैसे खड़ा, मेरी कमर करूँ, कमर तकलीफ उसको नहीं चेक कर रहे। प्लास्टर उतर गया, सही हो गया, फिर नहीं खड़ा हो जा रहा। फिर एक्सरे किया ना, तुम्हारे टिश्यू फट गए।
تکلیف مجھے کیا ہے، علاج میں کس چیز کا کر رہا ہوں، 2 مہینے نے وہ پریشان کر دیا میرے کو۔ بالکل وہ تو ایک اللہ کا بندہ ایک آ گیا مجھے صحیح لے گیا ڈاکٹر نیرو سرجن کے پاس، اسے میرا MRI کرا، پتا چلا موروں میں تکلیف ہے۔ وہ ڈاکٹر جی یہ کہہ تو رہا حال ہے ہے، نیرو سرجن مجھے کہہ رہا ہے تمہارے موروں کی دماغی نس تمہارے L4 L5 میں پھنس گئی، کہاں سے کھڑے ہو، کہاں سے چلو گے تم؟ ایسے ہی یہ حال ہے ڈاکٹروں کا ہمارے۔ حقیقت ہے بالکل۔ تو علامہ صاحب ڈاکٹر تو ہیں لیکن ہم قرآن سے دور ہوتے جا رہے ہیں، بالکل شاید اس لیے موت کے نزدیک آتے جا رہے ہیں۔ یقیناً یہ آخری دور کی نشانیاں، ہم قرآن سے دور ہوتے جا رہے ہیں، اور آج کل معاشرے میں اس طرح کے جعلی ڈاکٹرز جنہیں کہا جاتا ہے کویکس، یہ کیا کہتے ہیں بہت زیادہ پھیل گئے ہیں، خصوصاً اندرون سندھ، اندرون پنجاب میں، اور یہ ہماری گورنمنٹ کو چاہیے کہ انیشیٹو لے، PMDC ہے کہ وہ ان کی ڈگریز ویریفائی کرائیں اور ذرا یہ اس چیز پہ غور کریں، کیونکہ انسانی جان بہت قیمتی ہوتی ہے۔ اگر آپ اسی طریقے سے انسانی جان کو ضائع کرتے رہیں گے تو ہم بہت بڑا نقصان اٹھائیں گے۔ تو ہمیں چاہیے کہ گورنمنٹ کے اداروں کو کہ وہ کچھ انیشیٹوز لیں۔ علامہ صاحب آپ کیا کہیں گے، پنجاب میں بھی ایسے تھائی ڈاکٹرز ہیں؟ بالکل ہر جگہ آپ کو پتہ ہے معاملات اسی طرح ہی ہیں، لیکن اگر بندہ مومن جس جگہ پہ بھی ہے، اگر وہ سوچے نا کہ حضور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک کے مطابق آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بندہ مومن کی شان یہ ہے کہ وہ جو اپنے لیے سوچتا ہے، پسند کرتا ہے، وہی دوسرے مومن بھائی کے لیے پسند کرے۔ اب میں اپنے لیے تو اچھا کھانا پسند کروں، اچھی دوا پسند کروں، اچھی سواری پسند کروں، لیکن جب دوسرے مومن بھائی کی بات آئے تو پھر میں سوچ میں پڑ جاؤں، یا مجھے اپنی جان کے لالے پڑ جائیں، یا اپنی لالچ میں آ جاؤں، یا کسی کا حق دبا کے حق مارنا شروع کر دوں۔ مجھے حضرت سیدنا ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت حدیث یاد آ رہی ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو بندہ کسی بندے کا حق کھاتا ہے، فرمایا اللہ کریم اس پر جنت حرام کر دیتے ہیں اور جہنم واجب کر دیتے ہیں۔ حضرت ابو امامہ کہتے ہیں میں نے عرض کی اللہ کے نبی چھوٹا سا ہی کوئی حق ہو، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر کوئی بندہ کسی کی ایک پیلو درخت کی ایک شاخ ہے، اس شاخ کے برابر بھی اگر پیلو درخت کی شاخ کے برابر بھی کوئی حق کھائے گا تو اس کے برابر بھی جو ہے حق کھانے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس پر جہنم واجب کر دے گا اور جنت جو ہے وہ حرام کر دے گا۔ اب میں نے کل بات کی تھی، آپ کو یاد ہوگا، بیٹیوں کے حقوق کے حوالے سے، بہنوں کے حقوق کے حوالے سے، ماں کے ادب و احترام کے حوالے سے، یہ وہ ظلم ہے بڑی معذرت کے ساتھ کہ ہمارے پنجاب میں تو یہ ہے کہ جب علماء خطابات کرتے ہیں تو وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ لوگوں کے چہرے کو، کہ اگر کوئی ایسا بیٹھا ہو جس نے بہن کا حق دبایا ہوا ہو یا ماں کا حق دبایا ہوا ہو یا بیٹی کا، تو وہ اس طرح بات نہیں کرتے، وہ ادھر ادھر سے کر کے گزر جاتے ہیں کہ کہیں صاحب جو بیٹھے ہیں ناراض نہ ہو جائیں، جبکہ چاہیے تو یہ کہ حسینیت ہے ہی یہ کہ حق بات کی جائے۔ کیا بات ہے۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا افضل جہاد یہ ہے کہ کسی ظالم حکمران کے سامنے، بادشاہ کے سامنے کلمہ حق کہنا۔ اور ہماری حالت یہ ہے، اب ابراج شاہ صاحب فرماتے ہیں مجھے کہ یہ بات نہیں کرنی، تو میں نے کسی نہ کسی طریقے سے بات کرتے کرتے اس بات سے ادھر ادھر گزر جانا ہے اور آپ کا پاس رکھنا ہے، شریعت کی بات کا پاس نہیں رکھنا۔ ہم ذلیل ہی اسی وجہ سے ہو رہے ہیں، جو حق کا پیغام ہے وہ دیتے نہیں ہیں، اور جہاں ہمارا فائدہ ہے اس کو ہم جو ہے وہ لیتے ہیں۔ جبکہ آپ دیکھیں حضرت امام زین العابدین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہستی کو، حضرت باقر العلوم والحکمہ حضرت امام محمد باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاک کو، حضرت امام جعفر صادق پاک کو جو کہ استاد ہیں ہمارے امام کاشف الامہ، امام الائمہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، ان ہستیوں کو دیکھا جائے، ان کی سیرت پڑھی جائے۔ مسئلہ یہ ہے کہ مسئلہ جی بے شک، تو امام فرماتے ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں لولا سنتان لہلک النعمان، فرمایا اگر میری زندگی کے وہ 2 سال نہ ہوتے جو میں نے حضرت امام جعفر صادق پاک کی بارگاہ میں گزارے تو میں ہلاک ہو گیا ہوتا۔ لیکن مجھے جملہ یاد آ رہا ہے یہاں پہ، وہ میں کر دیتا ہوں، بات بڑی دور تک بات جاتی ہے۔ حضرت امام جعفر صادق پاک کا فرمان ہے، کون امام جعفر صادق پاک؟ حضرت امام محمد باقر کے شہزادے، حضرت امام زین العابدین کے پوتے، حضرت امام مولا حسین کے پڑپوتے، حضرت امام جعفر صادق فرماتے ہیں جو ہمارے ساتھ محبت کرے گا، ہمارے ساتھ الفت رکھے گا، بات کو غور سے سننا، فرمایا جو ہمارے ساتھ الفت رکھے گا، فرمایا میں امام جعفر صادق
اس وقت تک جنت میں نہیں جاؤں گا جب تک اسے اس کا ہاتھ پکڑ کے ساتھ لے کے نہ جاؤں۔ اور میں آپ کی نظر ایک جملہ کر رہا ہوں، آپ نے بڑی خوبصورت بات کی امت کے ساتھ پیار، مخلوق کے ساتھ پیار کے حوالے سے اور اصلاح کے حوالے سے، کہ ان کی تربیت ایسی کی جائے اور اس طرف لگایا جائے کہ تاکہ امت سنورے۔ میں آپ کے لیے یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ جہاں آپ لوگوں کو پیغام دیتے ہیں یا ڈاکٹر صاحب آپ پیغام دیتے ہیں، وہاں آپ یہ پیغام ضرور دیں کہ اپنی اولاد کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آل بیت، حضور کے صحابہ کرام اور وہ مقدس ہستیاں جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دین لے کے ہم تک پہنچایا، ان کی باتیں سکھائیں، بجائے اس کے کہ سوشل میڈیا کی پیج بنانا اور یہ چیزیں، اور یہ ٹھیک ہے ہر چیز کا اپنی جگہ ایک مقام ہے، لیکن ان ہستیوں کا جب ہم مقام لوگوں کو بتائیں گے تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ہماری یہ قوم جو ہے وہ زوال سے عروج کی طرف جائے گی۔ بڑی خوبصورت بات علامہ صاحب آپ نے کہی، لیکن علامہ صاحب گفتگو کا سلسلہ جاری ہے اور علماء کرام اور سماجیات کے لوگ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ہم کچن کی جانب بھی جائیں گے، لیکن وقت ہوا چاہتا ہے ایک مختصر سے وقفے کا۔ جیسے ہی وقفے سے واپس آئیں گے تو یہیں سے بات تو کنٹینیو کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔